السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو ان سب بہنوں کے لیے ہے جو کہتی ہیں نماز کا دل سے ارادہ ہوتا ہے لیکن گھر کا کام ہی ختم نہیں ہوتا۔ میری پیاری عزیز بہنوں، یہ ساری ہاؤس وائف کے ساتھ ہے کہ کبھی برتن، کبھی بچے، کبھی کچن، کبھی مہمان، اور پھر نماز لیٹ ہو جاتی ہے یا کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی یہ فیل کرتی ہیں تو آج کا ویڈیو یہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ جو اسلام ہے وہ ہاؤس وائف کو نگلیکٹ نہیں کرتا، اسلام ہاؤس وائف کو سمجھتا ہے۔ دیکھیے، گھر کا کام کرنا، بچوں کو سنبھالنا، شوہر کا خیال رکھنا، یہ سب بھی عبادت ہے اور نیت اللہ کے لیے ہو، لیکن نماز کا مقام سب سے اوپر ہے۔ نماز کو کام کے بیچ میں فٹ نہیں کرنا ہے، کام کو نماز کے اراؤنڈ آپ کو فٹ کرنا ہے۔ یہ آپ کیسے کریں گی، میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاتی ہوں۔ پورا ویڈیو بہت دھیان سے دیکھیں اور بہت غور سے سنیں، جس میں موسٹلی سب سے فرسٹ چیز یہ ہے کہ بچوں کا اسکول کا ٹائم آپ فکس کر لیں، شوہر کا آفس کا ٹائم فکس کر لیں، ویسے ہی نماز کا ٹائم بھی اپنے آپ فکس ہو جائے گا۔ دیکھیے، برتن آپ بعد میں دھو سکتی ہیں، سبزی آپ بعد میں کاٹ سکتی ہیں، لیکن نماز ڈیلے نہیں ہونی چاہیے۔ جو فجر کی نماز ہوتی ہے نا، وہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے۔ فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے گھر کے کاموں کے لیے سب سے پاورفل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے صبح جلدی اٹھیے، میں موسٹلی 5 بجے ہی اٹھتی ہوں۔ فجر پڑھ لیجئے، پھر تھوڑا سا ذکر کر لیجئے، یا آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ ڈائریکٹ کچن میں بھی جا سکتی ہیں اور اپنا کچن کا کام اسٹارٹ کر دیں۔ اس وقت جو کام ہوتا ہے نا، اس کام میں ایک دم الگ ہی برکت ہوتی ہے، اور اس ٹائم میں بھی بہت آپ کو برکت ملے گی۔ جب ظہر کا ٹائم آتا ہے تو ظہر کو ایسے دیکھیں، یہ اللہ کے لیے ہوا بریک ہے۔ مطلب ظہر جو ہے نا، یہ آپ کو کاموں سے بریک دیتا ہے۔ بچوں کا یا کام ہو گیا، 5-7 منٹ نکالنا بہت پاسبل ہوتا ہے، بس پرائیورٹی بدلنی ہے کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے۔ موسٹلی عصر کے ٹائم کیا ہوتا ہے، ہم بہت تھک جاتے ہیں نا، لیکن یقین مانیے عصر پڑھنے کے بعد انرجی جو ہوتی ہے، انرجی لیول ہوتا ہے، وہ پھر سے واپس آ جاتا ہے۔ یہ نماز ہے اللہ کا جو ہوتا ہے نا، یہ بہت اچھا ریچارج سسٹم ہوتا ہے۔ عصر کی نماز ہوتی ہے وہ ہماری تھکان دور کرنے والی نماز ہوتی ہے۔ موسٹلی جو مغرب کی نماز ہوتی ہے یہ فیملی کے ساتھ ہوتی ہے، مغرب کے وقت گھر والوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ اس نماز کو ڈیلے کرنا سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے، کیونکہ چولہا بند کرنا پڑتا ہے، ٹی وی پاز کرنی پڑتی ہے نا۔ اس سے پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھیے، پھر سب کچھ کیجیے۔ عشاء کی جو نماز ہے اس میں سکون کی چابی چھپی ہے۔ سوچئے کیسے؟ عشاء کے بعد کام جتنا ہو جاتا ہے وہ بس اب ہو گیا، آج کا ٹائم ختم۔ نماز کے بعد کا جو سکون ہوتا ہے وہ نیند کو اور بھی بیٹر بنا دیتا ہے اور اگلا دن اور آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سی میری بہنوں کی شکایت یہ رہتی ہے کہ بچے نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ موسٹلی لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ بچے والی ہوتی ہیں۔ میں خود بچے والی ہی ہوں، میرے خود کے بھی ماشاءاللہ سے الحمدللہ 3 بچے ہیں۔ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ بزی رہتی ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے یہ روٹین شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت سی ہماری بہنیں پریشان رہتی ہیں کہ ہم اپنا ٹائم کیسے مینیج کریں۔ تو وہی میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ ڈسکس کرتے ہیں، شاید کسی کو اس سے ہیلپ مل جائے، شاید کسی کی زندگی اس سے آسان بن جائے، اور شاید کوئی جو نہ راستہ ڈھونڈ پا رہا ہو، جو اپنا ٹائم ٹیبل نہ مینیج کر پا رہا ہو، شاید مینیج کر لیں۔ بہت بار دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا الارم سیٹ کرتے ہیں کہ اس ٹائم ہم یہ کام کریں گے، اس ٹائم یہ کام کریں گے، لیکن نہیں ہو پاتا ہے۔ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا بہت ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں، ہم سے خوش ہوتے ہیں، تو ہم سے نیک کام کرواتے ہیں، اچھے کام کرواتے ہیں، ہم لوگوں کی تبھی مدد بھی کر پاتے ہیں، تبھی ہم ٹائم پر نماز بھی پڑھ پاتے ہیں، ہم روزے رکھ پاتے ہیں، اور جو بھی ہمارے اچھے اعمال ہیں ہم کر پاتے ہیں۔ لیکن آپ اس میں خود کو کبھی گناہ گار مت سمجھیے، خود کو یہ مت گلٹ فیل کریے کہ لگ رہا ہے ہمارے میں کوئی کمی ہے۔ ہمارے میں کوئی بھی کمی نہیں، صرف ہمیں وہ ٹائم مینجمنٹ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیسے کریں۔ اور ہمارے پاس ایکسکیوز بھی بہت اچھے سے ہیں ماشاءاللہ، کہ ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے ہیں، شوہر کا کام ہے، بچے اسکول جاتے ہیں تو لنچ بنانا ہے، پھر بچے اسکول جب چلے جاتے ہیں تو ہمیں کچن دیکھنا پڑتا ہے، گھر دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد جو ہمارا چھوٹا والا بچہ ہے اس کی بھی دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے، مہمان آ جاتے ہیں، سسرال کے لوگوں کی ذمہ داری ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے ہم لوگوں کے پاس بہت سارے گلٹ ہیں۔ گلٹ تو نہیں کہوں گی میں، مطلب ہم لوگوں کے پاس ایکسکیوز بہت سارے ہیں، لیکن آج میں انہی ایکسکیوز کو آپ کو ختم کر کے اور کیسے اپنے کام کو روٹین میں لائیں، کیسے اپنی نمازوں کو روٹین میں لائیں، کیسے اپنے خود کو اپنے آپ کو روٹین میں لائیں، خود پاک صاف بھی رہیں، یہی سب بتا رہی ہوں آپ کو۔
میری پیاری بہنوں، جو بچے ہوتے ہیں وہ نماز کے دشمن نہیں ہوتے، وہ بھی نماز کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ بچوں کے سامنے آپ جانماز بچھا کر دیکھیے، انہیں پاس بٹھائیے، انہیں دیکھنے دیجیے، ان سے بولیے کہ بیٹا اس وقت سائلنٹ رہنا ہے، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ اور انشاءاللہ کچھ دن بعد ہی دیکھیے گا کہ وہ کتنے ہیبیچول ہو جائیں گے۔ پہلے تھوڑا سا ڈسٹرب کریں گے، بھائی ان کے لیے تو یہ سب چیزیں نئی ہیں نا، پھر دھیرے دھیرے ان کو بھی عادت ہو جائے گی، تو وہ اپنا سب کچھ سیٹ کر لیں گے، اب وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ہاں ہماری مما ایسے کرتی ہیں، وہ اللہ سے باتیں کرتی ہیں۔ آپ انہیں بتائیے کہ بیٹا میں اللہ سے باتیں کر رہی ہوں، اور تم کو بھی جو چاہیے نا تم بھی اللہ سے باتیں کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ضرور دیں گے۔ اور مجھے بھی تم ملے ہو جب میں نے اللہ سے باتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ سے میں نے تم کو مانگا تھا کہ مجھے یہ دے دیجئے، مجھے یہ عزیز بیٹا بیٹی دے دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کو نوازا، اور تمہاری جو خواہش ہے تم لوگ بھی مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی وہ دیں گے۔ تو بچے پتہ ہے جو پیرنٹس کو دیکھتے ہیں نا وہی چیزیں سیکھتے ہیں، اور سیکھتے سیکھتے ان کے اندر اچھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ بچوں کو ڈانٹ کے ہمیں نہیں سکھانا چاہیے، بچوں کو آپ کر کے دکھائیں گے نا تو بچے سیکھیں گا۔ جب آپ خود نمازی رہیں گی، آپ کو کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں بولنا پڑے گا کہ بیٹا میری نماز پڑھو، بیٹی میری نماز پڑھو، بچے خود سے کرنے لگیں گے۔ بچوں کو یہ لگے اچھا یہ میری اماں جان کرتی ہیں، یہ میری مما کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ کوئی بہت اچھا کام ہے، ٹھیک ہے۔ آج بچے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، کل وہی بچہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا انشاءاللہ۔ کام بہت ہے اس لیے نماز لیٹ کر دیتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں یہ رہتا ہے، لیکن ایسا نہیں، نماز سے ہی کام آسان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا بھی ہوگا اور سب کا ہوگا انشاءاللہ۔ جس گھر میں نماز سیٹ ہو جاتی ہے اس گھر کا سب کام، ساری چیزیں، سب کچھ اپنے آپ سیٹ ہو جاتی۔ اور ویسے بھی میری پیاری بہنوں، ہاؤس وائف کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل تحفے، اسپیشل ریوارڈ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ تھکی ہوئی ہیں، آپ بیزی ہیں، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، تو اللہ تعالیٰ جب آپ جانماز پہ کھڑی ہوتی ہیں، اس لیے جب اتنی ذمہ داریوں کے باوجود آپ جانماز پہ کھڑی ہوتی ہیں تو وہ نماز اللہ کے نزدیک اور بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ سوچیے جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں تو وہ صرف سجدہ یا نماز نہیں ہوتی، وہ سجدہ ہے ایک ماں کا، ایک بیوی کا، ایک تھکی ہوئی ہاؤس وائف کا، اور اللہ ایسے سجدوں کو کبھی ویسٹ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے پرفیکٹ ہاؤس وائف بننا تو مشکل ہو سکتا ہے، اور مشکل ہے بھی، کیونکہ کبھی ہم اگر اچھے سے ماں کا رول پلے کرتے ہیں نا تو اس میں بیوی کا رول چھوٹ جاتا ہے، یا کبھی بیوی کا رول پلے کرتے ہیں تو اس میں بہو کا رول چھوٹ جاتا ہے، یا کبھی بہو کا رول اچھے سے پلے کرتے ہیں تو اس میں شوہر کی خدمت رہ جاتی ہے۔ لیکن نماز والی ہاؤس وائف بننا بہت ممکن ہے، بہت آسان ہے، بس نیت پکی رکھیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ ہم سب بہنوں کا گھر دین اور دنیا دونوں سے بھر دے، دونوں میں تمام طرح کی خوشیاں دے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو، ساتھ میں مجھے بھی، ہر چیز بیلنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بہنوں، اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو پلیز لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، میں ابھی نیو ہوں تو پلیز مجھے کومنٹ کر کے موٹیویٹ ضرور کیجیے، اور بتائیے گا آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگتا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں کس ٹاپک پہ بناؤں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام۔